پاکستان کے قیام اور یہاں دین اسلام کی ترویج میں جید علماء کرام کے ساتھ صوفیہ کرام کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ اللہ کے یہ ولی تحریک آزادی پاکستان کا حصہ بھی رہے اور ان اللہ والوں اور ان کے مریدین نے قیام پاکستان کے بعد بھی ملک کے دفاع میں اپنا ہر ممکن کردار ادا کیا۔ صوفیہ کا طریقہ تبلیغ ہمیشہ سے محبت ہی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بدولت اسلام خطے میں تیزی سے پھیلا۔ پاکستان کے طول و عرض پر ان اللہ والوں کے مزارات اور قبور موجود ہیں۔ پاکستان کے نامور صوفیہ میں سے ہی ایک قبلہ صوفی محمد تاج شاہ صاحب بھی تھے۔ ان کے سلسلے سے وابستہ افراد خود کو تاجی اور ان کے سلسلے کو تاجی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ سلسلہ تاجیہ دراصل قادری سلسلے کی ہی ایک شاخ ہے اور یہ سلسلہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ سلسلہ تاجیہ پاکستان کے بانی جناب حضرت خواجہ صوفی محمد تاج شاہ صاحب 1953 میں نقیبی سلسلے کے روحانی پیشوا بابا نقیب اللہ شاہ سے بیعت ہوئے۔ بابا نقیب اللہ شاہ 1895 میں بٹل ضلع مانسہرہ میں پیدا ہوئے۔ خواجہ صوفی محمد تاج شاہ صاحب فوج میں بھی رہے۔ آپ ہاکی کے بہترین کھلاڑی تھے، لیکن روحانیت کی جانب آپ کی خاص توجہ تھی اور یہی توجہ اور تلاش آپ کو بابا نقیب اللہ شاہ کی بارگاہ میں لے گئی۔ 1963 میں جب صوفی تاج شاہ صاحب نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا تو ان کے مریدین نے ان کی نسبت سے اپنے نام کے ساتھ تاجی لگانا شروع کیا اور یوں سلسلہ تاجیہ کا آغاز 1960 کے اوائل میں ہوا۔ خواجہ صوفی محمد تاج شاہ صاحب کو آپ کے مرشد کی جانب سے تاج الاولیاء کے لقب سے بھی سرفراز کیا گیا۔ سلسلہ تاجیہ کے بانی بابا تاج شاہ صاحب کے 3 فرزند ہیں: صوفی سراج شاہ صاحب، صوفی معراج شاہ صاحب اور صوفی سجاد شاہ صاحب۔ خواجہ صوفی محمد تاج شاہ صاحب کے بعد ان کے بڑے بیٹے صوفی سراج شاہ صاحب کو سلسلے کا سربراہ مقرر کیا گیا اور وہی اب اس سلسلے کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ صوفی سراج شاہ صاحب اور سلسلہ تاجیہ کے مریدین دنیا بھر میں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ خواجہ صوفی محمد تاج شاہ صاحب کا عرس ہر سال وادی سون کوردی شریف خوشاب میں منایا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے آپ کے مریدین بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ عرس کی تقریبات 4 روز تک جاری رہتی ہیں۔ ان تقریبات کے انتظامات دیکھنے والے مریدین عرس کے ایام سے پہلے ہی آستانِ عالیہ میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور کئی روز کی محنت کے بعد عرس کے انتظامات مکمل کرتے ہیں۔ عرس کے ایام اور تیاری کے دنوں میں مریدین کے لیے آستانِ عالیہ میں وسیع لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عرس کا آغاز ختم خواجگان، محفل نعت اور دعا سے کیا جاتا ہے۔ ابتدائی تقریبات میں آنے والے مریدین اور مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اگلے روز دن کے اوقات میں سلسلے کے وابستگان کی قبروں پر چادر پوشی کی جاتی ہے۔ بعد ازاں بعد نماز عشاء مختلف شہروں سے آئے مریدین اپنے کلچر اور منفرد انداز سے سلامی پیش کرتے ہیں اور سجادہ نشین صوفی سراج شاہ تاجی صاحب کی محبتیں سمیٹتے ہیں۔ یہ تقریب رات دیر تک جاری رہتی ہے۔ اس محفل میں آنے والے مہمانوں کا بھی خوب اکرام کیا جاتا ہے اور اس کے اگلے دنوں میں محفل سما، محفل نعت اور روحانی بیٹھکوں کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ پرندے سو بسو لے کے ہر ایک گل کی خوشبو کر رہے تھے گفتگو، بلغ العلا بے کمالہ، تھی منور سب فضا جہاں تک اٹھتی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا کشف الدجا بجمالہ۔ صوفی سراج شاہ صاحب اپنے مریدین سے بات کرتے ہوئے انہیں دین پر چلنے، اتحاد بین المسلمین کا درس عام کرنے اور ملک و ملت کے لیے مخلص رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ عرس کے دنوں میں کوردی شریف میں میلے کا سما ہوتا ہے۔
آستانے کے قریب آنے والے مریدین نے اپنی رہائش کے لیے کیمپ لگائے ہوتے ہیں۔ اہل علاقہ آستانے کے آس پاس کھانے پینے اور مختلف چیزوں کے اسٹال لگاتے ہیں۔ عرس کی اس تقریب سے وادی سون کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سال بھی خواجہ صوفی محمد تاج شاہ صاحب کا 70واں عرس منایا گیا۔ صوفی محمد سراج شاہ صاحب نے بتایا کہ 2006 کے بعد سے اب تک عرس منایا جا رہا ہے، جس میں محفل سماع اور ذکر و نعت کی محافل ہوتی ہیں۔ یہ 17واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ یہ بابا جی کے وصال کے بعد یہ عرس منا رہے ہیں۔ 2006 میں بابا جی کا وصال ہوا ہے، اس کے بعد ہر سال عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ 4 روزہ عرس مبارک ہے۔ پہلے دن محفل ذکر، محفل نعت ہے، پھر اگلے دن اسی طرح لوگوں کی زائرین کی حاضریاں ہیں، اگلے دن سماع ہے، اس کے اگلے دن بھی محفل سماع ہے، ذکر و نعت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، ختم خواجگاں، قرآن خوانی، یہ تمام سلسلے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرس کا مقصد بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور مل بیٹھ کر ان کی تعلیمات کو یاد کرنا ہے۔ جناب، عرس مبارک کا جو مین مقصد ہے وہ ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں مل بیٹھنے کا ایک موقع میسر آتا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات اور ان کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور ان کی یاد مناتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا بھر سے مریدین عرس کی تقریبات میں آتے ہیں اور دنیا بھر میں جا کر سلسلے کی تقریبات بھی کی جاتی ہیں۔ مریدین بیرون ملک سے بھی آتے ہیں، خصوصاً سعودیہ سے ابھی پیر بھائی پہنچ گئے ہیں، دبئی سے آتے ہیں، اور انگلینڈ سے بھی کچھ نہ کچھ پیر بھائی پہنچتے ہیں۔ نہیں، میں الحمدللہ دبئی، ابوظہبی، شارجہ، سعودیہ، بنگلہ دیش اور کراچی، میرپور خاص، سندھ، اندرون سندھ، پنجاب میں پشاور تک اور لاہور، قصور، تقریباً آلموسٹ تمام پورے پاکستان میں سارا سال ہی سفر میں ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ صوفی سراج شاہ صاحب نے قوم کو ایک ہونے کی تلقین بھی کی۔ جی، اس وقت یہ سخت ضرورت ہے کہ ہم سب یکجہتی اختیار کریں۔ عالم کفر جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم سارے یہ رنگ و نسل اور فرقہ پرستی چھوڑ کر کے جس طرح صوفیاء کا مشن ہے کہ جوڑنے کا مشن ہے، تو وہی چیز ہونی چاہیے کہ امت کو جوڑا جائے، تفریق کی بات ختم کی جائے۔ یہ تو بہت سخت ضروری ہے۔